آج مختلف عدالتوں کو مکمل ریلیف ملا ہے جو اپنی مثال آپ ہے. دوسری جانب عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر ایف آئی آرز کا اندراج ہو رہا ہے, مقدمات کی سینچری ہونے والی ہے, اس سے حکومت کیا گین کر رہی ہے. بات کریں گے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا احسان افضل نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم رانا صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. رانا صاحب, سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے, کل ملا کر آج کی تاریخ میں عمران خان پر مقدمات کی تعداد 77 ہو گئی ہے, حکومت کیا گین کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, مقدمات جو ہیں وہ سیاسی لوگوں کے اوپر بنتے ہیں اور پھر سیاسی لوگ ان کو فیس بھی کرتے ہیں, لیکن میرے خیال سے جس طرح کے مقدمات ان کے اوپر ہیں, اگر وہ پیروی صحیح طریقے سے کریں اور عدالتوں میں ٹائملی پیش ہوں تو یہ اتنا مسئلہ بنے نا. اور دیکھیں, اگر کوئی بقول پی ٹی آئی کے اگر غلط مقدمات بھی بن رہے ہیں تو عدالتیں آزاد ہیں, وہ اتنی ہی جلدی ریلیف دینے کے لیے تیار ہوتی ہیں اور ریلیف ان کو مل بھی رہی ہے جہاں کوئی ہائی ہینڈڈنیس دکھائی جا رہی ہے. میں پرسنلی بلیو کرتا ہوں کہ ریپیٹیشن آف مقدمے نہیں ہونے چاہیے. ایک نوعیت کا اگر جرم ہو تو ایک آدھی ایف آئی آر اس کے اوپر کافی ہوتی ہے, بجائے کہ مختلف علاقوں میں یا مختلف جگہوں پہ اس طرح. رانا صاحب, اس وقت عمران خان پر 77 ایف آئی آرز ہیں. آج ایک کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر سرکاری وکیل نے جج صاحب سے استدعا کی کہ عمران خان صاحب کی ضمانت کو منسوخ کیا جائے, تو جج صاحب نے یہ پوچھا کہ اگر منسوخ کر دی جائے گی ضمانت یا وارنٹ جاری کر دیے جائیں گے تو آپ نے کون سا گرفتار کر لینا ہے. یعنی اب عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ عدالت ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری بھی کر دے تو حکومت عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکتی, جس سے تاثر مل رہا ہے کہ شاید عمران خان انٹچیبل ہے. نہیں, دیکھیں, بات یہ کہ حکومت جو ہے نا, جس کو آپ حکومت کہتے ہیں یا کیبنٹ کہتے ہیں, وہ اگر کرنا چاہے اریسٹ تو وہ بالکل کر سکتی ہے. اس کے پاس ایجنسیاں بھی ہوتی ہیں, اس کے پاس جب اس نے پولیس کو ڈائریکشن دینی ہے تو بہت زیادہ نفری لے کے جا سکتی ہے. کیوں نہیں اریسٹ ہوئے؟ کیونکہ ابھی تک حکومت نے اس چیز میں انٹرسٹ نہیں لیا. جہاں تک یہ جو عمران خان کی گرفتاری سے خائف ہے حکومت؟ نہیں, خائف نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ عدالتی معاملات کے اندر اگر وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے اور اس وجہ سے نہیں, رانا صاحب, عدالت تو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے, پولیس آتی ہے لیکن اپنا ثبوت لے کے واپس چلی جاتی ہے. جواب دے رہا ہوں, وہ ختم ہو جاتا. اگر عدالتیں دیتی ہیں ناقابل وہ اریسٹ وارنٹ جاری کرتی ہیں تو پولیس جو ہے پھر اپنی کارروائی کرتی ہے, لیکن حکومت کوئی اس کے اوپر پش نہیں کرتی. پولیس اپنا ایز یوزول کام کرتی ہے, لیکن جب حکومت سمجھے گی کہ اب پولیس اپنا کام نہیں کر پا رہی اور عمران خان کو اریسٹ کرنا ہے تو ضرور وہ اریسٹ ہو جائیں گے. پولیس آئی, انٹیریئر منسٹری کو جواب دے. انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ ہے. رانا ثناء اللہ پہلے ہی اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ ان کے بس میں وہ گرفتار کر لیں عمران خان کو. اس کے باوجود نہیں ہو رہے. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. کیا عمران خان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے, اس وجہ سے ان کو سیف ایگزٹ کرتا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات یہی ہے کہ عدالتی معاملات کے اوپر جہاں وہ پیش نہیں ہو رہے اس پہ اگر حکومت اب جو ہے وہ پولیس کو اپنا کام کرنے دے رہی ہے اور پولیس کی ذمہ داری ہے وہ اریسٹ کرے. اگر وہ بھاگ جاتے ہیں یا چھپ جاتے ہیں یا وہ بھگوڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے جو سینئر پرانے انفارمیشن منسٹر ہیں وہ جھوٹا بیان دیتے ہیں کہ وہ یہاں موجود نہیں ہے, تو اتنی ان کو ریلیف جو ہے وہ مل رہی ہے, شاید آگے جا کے نہ ملے. رانا صاحب, بڑا سادہ سا سوال ہے. عمران خان پر اب تک جتنے مقدمات کا اندراج ہو گیا ہے, جو میں نے ابتدا میں آپ سے پوچھا, اس سے ابھی تک کیا گین ہوا ہے, اور آنے والے دنوں میں وہ جو پاپولیرٹی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے, آپ کارروائی کرتے ہیں وہ مزید پاپولر ہو جاتے ہیں. اب عمران خان کی قسمت کہیں کہ ہر معاملے کے اندر سے وہ آسانی سے نہ صرف نکلتے ہیں بلکہ ان کی پاپولیرٹی ملٹی پلائی بھی ہو جاتی ہے. حکومت کیا گین کر رہی ہے سر؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ ان کی پاپولیرٹی ملٹی پلائی ہو رہی ہے. وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. جہاں وہ جیل بھرو تحریک کا نعرہ دیتے ہیں اور خود جو ہے وہ گھر کے اندر چھپ جاتے ہیں اور باہر نہیں نکلتے, تو وہ ان کی بزدلی ایکسپوز ہو رہی ہے. جہاں وہ کہتے تھے کہ دوہرا معیار ہے پاکستان میں اور نہیں ہونا چاہیے, ایک قانون ہونا چاہیے پاکستانیوں کے لیے, سب کے لیے برابر قانون ہونا چاہیے, وہاں وہ خود قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ ملے. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو ایکسپوز کر رہی ہیں. ان کی جو پاپولیرٹی کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اور پھر عوام اس طریقے سے نکل نہیں پاتی. ہر روز عمران خان ایکسپوز ہو رہا ہے. اور یہ جو ایف آئی آریں ہیں, اگر کوئی کسی شہر میں کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی اعتراض ہے اور وہ پولیس میں جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹ لیتا ہے تو اس کو فیس کریں. یہی چیزیں ہمارے پہ بھی ہوتی تھی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ
ایک قسم ایک نوعیت کی FIR جو ہے وہ ایک ہی کٹنی چاہیے, درجنوں نہیں ہونی چاہیے. رانا صاحب, جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو گورننس, ڈیلیورنس, پرفارمنس کا بوجھ حکومت کے کاندھوں پر ہوتا ہے. جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ نیریٹو بلڈنگ کرتے ہیں, اس وقت آپ کے پاس ایک ایج ہوتا ہے کہ آپ حکومت میں نہیں ہیں, آپ جواب دے نہیں ہیں اس طرح سے. تو کیا حکومت پریشر محسوس کر رہی ہے؟ دیکھیں, حکومت پچھلے 8-9 مہینے سے ایک کام کر رہی ہے. حکومت IMF کا قرضہ لینے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کی شرائط پوری کر رہی ہے. وہ نہیں مل رہا ہے. اور اگر وہ شرائط وہ ہو رہا ہے, وہ ہو چکا ہے انشاءاللہ. چند دنوں کی بات ہے, ہمیں 100% یقین ہے کہ IMF کی جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے آنے والے چند دنوں کے اندر وہ ہو جائے گا. لیکن حکومت جو ہے وہ قرضے کی شرائط پوری کر رہی ہے جن شرائط کو عمران خان نے طے کیا, اور اس وجہ سے اس کا گن جو اس نے معاشی گن ڈالا وہ صاف کر رہی ہے. تو حکومت تو یہ کام بھرپور طریقے سے کر رہی ہے اور جانتی ہے کہ عوام پہ بوجھ ڈل رہا ہے. لیکن اگر یہ نہ کرے حکومت تو ملک دیوالیہ ہو جاتا ہے. حکومت اکنامک فرنٹ پہ جو کچھ کر رہی ہے, یہ جو اچیومنٹس ہیں وہ تو سامنے ہیں, لیکن حکومت ایک اور چیز بھی تو چاہتی ہے کہ عدل کے ترازو کو برابر کیا جائے. اس برابری میں کافی ایفرٹس ہو رہی ہیں, وہ ایفرٹس کہاں تک پہنچی ہیں سر؟ دیکھیں, وہ تو ایک ڈیبیٹ ہے نا, ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں, ہم اپنا مدعا جو ہے وہ عوام کے سامنے ڈیلی رکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو جوڈیشری ہے اس کو ایک نیوٹرل کردار ادا کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے ہے, اور لوگوں کو محسوس ہونا چاہیے ہے کہ نیوٹرلٹی ہے. اگر پہلے کچھ رانگز ہوئے, غلط ہوئے فیصلے, تو آج وہ درست ہونے چاہیے. یا اگر وہ درست نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک فیئر طریقے سے نہیں چل رہے, اور تب جو تھا وہ قانون کا جو ترازو تھا وہ ٹلٹڈ تھا, اور آج جو ہے وہ آج بھی ٹلٹڈ ہے اگر وہ درستگی نہیں ہوتی. تو یہ ڈیبیٹ تو چل رہی ہے, جوڈیشری کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کی جو جوڈیشری ہے وہ رول آف لا کی انڈیکس کے اندر 132ویں نمبر پہ ہے 140 ممالک. رانا صاحب چلیے, میں لیٹس ٹیک اٹ دس وے, عمران خان ایک پوسٹر بوائے تو ہے, اور عمران خان کا وہ قداور پوسٹر جو اس وقت لگا ہوا ہے, اس پوسٹر کو اتارنے میں, گرانے میں اور ڈھانے میں ابھی تک حکومت کتنی کامیاب ہوئی ہے؟ دیکھیں, عمران خان کوئی پوسٹر بوائے نہیں ہے. عمران خان کی ایک ناکام حکومت تھی 4 سال کی, اس ناکامی کے وجہ سے آج ہمیں یہ سفر کرنا پڑ رہا ہے, اور IMF کے معاہدے کو ہم بحال کر رہے ہیں. اگر انہوں نے بحال کیا ہوتا تو اب تک تو IMF کا معاہدہ ختم ہو چکا ہوتا, شاید ہمیں دوسرے ایک اور کرنا پڑتا, لیکن وہ معاہدہ ختم ہو چکا. تو ان کی نالائکیوں کے اوپر ہم جھاڑو پھیر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ عوام سمجھتی ہے. آج مہنگائی جو ہے وہ ایک تکلیف دہ عمل ہے جو لیکن رانا صاحب, یہ جو آرگومنٹ آپ دیتے ہیں کہ عمران خان کر گیا تھا, اس آرگومنٹ کو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کانسٹیٹوئنٹس بائی کریں گے جب آپ ووٹ لینے کے لیے جائیں گے, یہ الیکشن کیمپین میں اتریں گے؟ نہیں, میں نے تو آپ کو بتایا نا, ہم نے کیا, حکومت نے کیا ہے. حکومت نے تو IMF کی شرائط پوری کی ہیں. وہ شرائط جو ہیں اس سے آپ نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل گوایا ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ مجھے آپ بتا دیں ہم نے کیا کیا. یعنی کہ ہم تو, یا ہم نے کوئی ڈیولپمنٹ میں اپنی مرضی کے پروجیکٹ لگا دیے ہوں یا کوئی اور چیز. تو پھر رانا صاحب, پھر رانا صاحب, پھر اس پہ تو لیٹس ٹیک اٹ ویری سمپل دین. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آپ الیکشنز کے متحمل تو نہیں ہو سکتے. کانسٹیٹوئنسیز میں جائیں گے تو لوگ پھولوں کے ہار تو نہیں ڈالیں گے آپ کو؟ نہیں, دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم عوام کو بتائیں گے کہ ہم تو صرف وہ شرائط پوری کر رہے ہیں جو اس ملک کو IMF کے معاہدے کو بحال کریں گی, ملک کو دیوالیے پن سے بچائیں گے. اور وہ مجبوری کے فیصلے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. ریاست آپ بچا لیں گے لیکن سیاست داؤ پہ لگا دیں گے. اور عوام سمجھے گی اس چیز کو اور ہمیں سپورٹ کرے گی انشاءاللہ تعالی. الیکشنز ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, الیکشنز ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے. پہلے تو الیکشنز اگر ایک وقت میں ہوں تو ملک کے لیے بہتر ہیں. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے, چاہے وہ صوبائی ہوں یا وہ جو ہیں وفاق کے الیکشنز ہوں, کیونکہ یہاں پہلے ہی الیکشن مانے جاتے ہیں اور اس کے اوپر اتفاق نہیں ہوتا. تو یہ جو سیٹ اپ آ گیا جہاں علیحدہ علیحدہ الیکشنز ہوں گے تو وہ تو ایک پولرائزڈ سچویشن کو اور فردر پولرائز کریں گے اور تقسیم پیدا کریں گے اس ملک کے اندر. تو ہمارا موقف کلیئر ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ اکٹھے ہونے چاہیے ہیں, اور سینسس کے بھی معاملات ہیں اور بھی دیگر معاملات بھی ہیں. پھر جس طرح مریم بی بی کہتی ہیں کہ انصاف جو ہے وہ ایکویٹیبل ہونا چاہیے, برابر ہونا چاہیے. یہ سب وہ معاملات ہیں, ہم الیکشنز کے لیے تیار ہیں. بہت بہت شکریہ. رانا احسان افضل ہمارے ساتھ موجود تھے.